یوں تو ہماری بدقسمتی سے اس ملک میں قتل و غارت ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی بلوچستان، کبھی KPK۔ لیکن ایک قتل ایسا ہوا ہے جس نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے، اور یہ قتل اس لیے اہم ہے یا غیر معمولی ہے کیونکہ اس میں دو بیٹوں نے اپنے والد کو کسی سے قتل کروا ڈالا۔ یہ دو بیٹے جو اس نے پالے پوسے بڑے کیے، لیکن آخر کار یہی اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ پوری دنیا میں خاندانی نظام تو ایسا ہے کہ باپ کی حفاظت بیٹے کرتے ہیں اور بیٹوں کی حفاظت باپ کرتا ہے، لیکن باپ نے تو اپنے وقت میں ان بیٹوں کی حفاظت کر لی ہوگی، لیکن جیسے ہی ان کے جسم میں جان آئی، ہڈیوں میں جان آئی اور ذہن کام کرنا شروع کیا تو اپنے ہی باپ کو انہوں نے مروا ڈالا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ایک بیٹے نے کسی کو آئی فون کا لالچ دیا کہ تمہیں آئی فون دوں گا، میرے باپ کو مار دو، اپنے دوست سے کہا۔ اب اس نے مار دیا، پولیس آئی، تفتیش ہوئی، بندہ پکڑ لیا گیا، اور پھر انکشاف ہوا کہ اس کا دوسرا بھائی بھی اس قتل میں ملوث ہے، پھر اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ جائیداد کا تنازع تھا۔ والد شاید ان میں ابھی تقسیم نہیں کرتا تھا۔ بہت سارے والدین کہہ دیتے ہیں کہ یار میں جب تک زندہ ہوں تب تک جو ہے وہ میں تم میں بانٹوں گا نہیں، میرے بعد دیکھ لینا۔ یا کچھ بچوں کی بری صحبت دیکھتے ہوئے انہیں چیزیں نہیں دیتے ان کے فائدے کے لیے، لیکن یہ بچوں کا خیال کرنا اس کی زندگی کا ایسا المیہ بنا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب یہ نا اس کی سٹوریز کافی ساری آ رہی ہیں، کوئی کس طرح سے بات کر رہا ہے، کوئی جائیداد کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے، اس باپ سے بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو سکی۔ بچوں کا بگڑ جانا، سگریٹ وغیرہ پی لینا، یہ اس طرح کی باتیں تو چلو ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں، لیکن یہ کیا کہ بچے اتنے سنگ دل ہو جائیں کہ وہ اپنے باپ کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا ڈالیں۔ اس قتل نے لوگوں کی سوچ پہ، ان کی توجہ پہ ایک ہتھوڑا مارا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ لوگ اس سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ بات کر رہے ہیں کہ یار کہیں ہم بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے۔ اس میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا، میں اس بھائی کے متعلق نہیں جانتا جو مر گیا ہے، اس کی کیا زندگی تھی، لیکن مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے وہ لاہور کا اقرا میڈیکل سینٹر کا جو مالک مرا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کروایا تھا۔ وجہ تو خاتون اور لڑکی اور پسند کی شادی تھی، لیکن یہ وہ اقرا میڈیکل کالج تھا یا میڈیکل سینٹر تھا جہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی تھی، ان کو غلط ریجیکٹ کر کے رشوت کے طور پہ پیسے لینے کے لیے ان کو تنگ کیا جاتا۔ تو اس بندے نے بڑا مال بنایا، بڑے پیسے بنائے، لیکن آخر اختتام کیسے ہوا؟ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں۔ تو زندگی میں ایک تو اس چیز سے ڈریے کہ حرام لقمہ اولاد کے پیٹ میں ڈالا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہی اولاد پھر اس کے بعد تمہارا پیٹ چاک کرے گی، گلا کاٹے گی، اور یہ دنیا میں ہو کے رہتا ہے۔ جب اولاد کو حرام کھلاؤ تو وہ تمہاری تکلیف کی فکر نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو سہولیات کے ساتھ ساتھ تربیت کی فکر کیجیے۔ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا یہ بھی دانش مندی نہیں ہے، اور جب دیکھو کہ بچوں کے تیور بدل گئے ہیں تو ان کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلو۔ نہ تو بہت کنجوسی اچھی ہے اور نہ بہت دریا دلی اچھی ہے۔ ان بچوں اور اس کے والد کے درمیان کیا معاملات تھے یہ تو محض زبان زد عام کہانیاں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر اولاد کی تربیت پہ تھوڑا سا ٹائم بھی دیا ہو تو وہ اتنی ظالم کبھی نہیں بنتی کہ اپنے ہی والدین کو قتل کر ڈالے۔